میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میرا پیارا دین میں بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے پوچھتے ہیں یہاں کے بچوں سے۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی۔ کلام، ایک پیاری حدیث، یہاں کلام ہوتا ہے، ایک پیاری حدیث ہوتی ہے۔ اور عفان بھائی؟ پیارے نبی، علامت صحابہ، یہاں کرامات صحابہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جی بغداد بھائی؟ پیارے نبی، اور اسلام و سائنس، اسلام اور سائنس، اسلامک ہسٹری اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہمارے پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں، تو ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر سے رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کیے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر سے رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کیے تھے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ بغداد بھائی؟ 7 سال، 7 سال۔ فان بھائی آپ بھی بتا دیں۔ 7 سال، 7 سال۔ اور بلاج بھائی؟ 6 یا 7؟ 6 دیکھ لیں، انہوں سب نے 7 بولا ہے۔ نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی۔ 7 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کیے تھے۔ امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو چلیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام کا، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسن بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار، اب تو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار،
सलाम अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई हमें बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे और प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा जी। और उसमें हमने कलाम भी सुन लिया है। अब मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दीन है हमारा प्यारा प्यारा इस्लाम, और इस प्यारे प्यारे दीन की प्यारी प्यारी बातें सिखाता है प्रोग्राम मेरा प्यारा जी। तो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। जो बंदी चैनल की स्क्रीन पर मौजूद हैं, अब आप जब मौजूद हैं तो आपने यहीं रहना है। जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, फेसबुक वगैरह के ज़रिए देख रहे हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे। जितनी ज़्यादा आप शेयर करते चले जाएंगे, कहाँ कौन किस बात को सीख ले, समझ ले, अमल की सादत मिल जाए, अच्छी अच्छी नियतें होंगी तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलता चला जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसके अलावा जो है ये प्रोग्राम जो है प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स कहाँ मिल जाते हैं? किड्स मदनी चैनल के नाम से। कहाँ पर चैनल है? यूट्यूब पे। जी, लाइव नहीं देख सके तो रिकॉर्डेड जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर भी आप हमारे ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं। जी, तो हमारे अफीफ भाई ने आज का सवाल भी दे दिया है। जी, क्या सवाल दिया है? आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू किया? जी, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। और यहाँ तो सब ज़ौक़ व शौक़ से हाथ उठाकर बैठे हुए हैं। आला हज़रत के मुतालिक हमने सवाल क्यों किया, ये कौन बताएगा? जी, क्यों किया? आप अपना नाम तो बता दें। आप मोहम्मद बलाद ज़ातारी। और ज़ोर से। मोहम्मद बलाद ज़ातारी। बिलाज रज़ा अत्तारी। बिलाज बालाज। बालाज, अच्छा, वाह भाई वाह, यूनिक सा नाम है आपका माशाल्लाह, बालाज रज़ा अत्तारी। जी, बगदाद भाई क्या बता रहे हैं? नॉलेज में इजाफा। ताकि नॉलेज में इजाफा हो। जी, आप क्या बता रहे हैं? क्यों हमने आला हज़रत से मुतालिक सवाल किया है? उनका उर्स चल रहा है। उनका उर्स चल रहा है या आने वाला है? आने वाला। कब आता है आला हज़रत का उर्स? 25 सफर। और उर्स किस दिन मनाते हैं? जब क्या हुआ होता है? किसी की विलादत होती है, इंतकाल होता है अल्लाह के वली का। विलादत होती है तो उर्स मनाते हैं। जी, एक मिनट ना, गुलाम मुस्तफा भाई से पूछने दे। जी, इंतकाल। सोच लें। जी, फान भाई क्या होता है? इंतकाल। विलादत होती है तो उर्स मनाते हैं। सुनते ना, फला वली का उर्स है, इनका उर्स है, उनका उर्स है। औलिया किराम का क्या मनाते हैं हम? उर्स। तो उनकी विसाल पे मनाते हैं या विलादत पे? विलादत। भाई वो बता रहे हैं हमें, बालाज अत्तारी। जी, किस पे मनाते हैं उर्स? विलादत। विलादत यानी बर्थ होती है उनकी, उस पर हम उर्स मनाते हैं। जी भाई, विसाल। विसाल। गुलाम मुस्तफा भाई क्या कह रहे हैं? साल। सोच के खुद अपना फैसला लेना है। जी, अफान भाई भी कुछ कह रहे हैं, विसाल। विसाल पर मनाते हैं। जी, तो विलादत पर नहीं मनाते उर्स, बल्कि किस पे मनाते हैं? विसाल। यानी जब इंतकाल होता है ना, बुजुर्ग है तो उनके लिए अदब से हम कहते हैं विसाल का लफ्ज़, तो उस पर उर्स मनाया जाता है। ठीक है जी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इंतकाल यानी विसाल हुआ था 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को, और अनक़रीब जो है ये 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र आ ही चाहती है, तो इसलिए बिलख़ुसूस आला हज़रत को याद भी किया जाता है। और उससे मुतालिक हमने सवाल भी किया है। और जवाब क्या है सवाल का? जी, तो हमें भी चाहिए। और ये मकसद भी होता है भाई, बुजुर्गाने दीन का उर्स क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? इसलिए कि हम उनकी अच्छी अच्छी बातों का क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। और जब जिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह उन बातों पर अमल भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मकसद होता है उर्स मनाने का, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए होते हैं। कुरान पाक किस उम्र में पढ़ लिया था आपने? 4 साल। हाँ, तकरीबन 4 साल की उम्र में आपने कुरान पाक पढ़ लिया। अभी बच्चे शुरू भी नहीं करते, या शुरू करते उस उम्र में आला हज़रत पढ़ चुके। तो अब बच्चों को क्या करना चाहिए?
کہ جلدی جلدی قرآن پاک پڑھیں، صحیح انداز سے قرآن پاک پڑھیں. اسی طریقے سے روزے رکھنا شروع کر دیے اتنی کم ایج میں، کم عمر کے اندر. اور آپ کے روزے رکھنے کا بھی بڑا زبردست سا واقعہ ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ نے جب روزہ رکھا نا، آپ روزہ کشائی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے روزہ رکھا، روزہ کشائی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ روزہ کشائی نہیں ہوتی، کہتے ہوں گے کیا ہوتا ہے اس میں؟ چیزیں اچھی آتی ہیں. ویسے بھی رمضان میں اچھی چیزیں ہی آتی ہیں. افطار میں تقریب ہوتی ہے نا، مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں، گفٹ بھی ملتے ہیں نا، خوب ایک اہتمام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی روزہ کشائی ہو رہی ہے، بھائی بڑا اہتمام ہے، سب کچھ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے رکھا ہوا ہے روزہ، اور گرمیوں کا روزہ تھا. اب جب وہ صبح سے چلے ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے، لیکن جب دوپہر آنے لگتی ہے تو پھر بچوں کی طبیعت کیا ہے؟ ہاں چینج ہونے لگتی ہے نا. واقعی کا جو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بعض بچے آدھا سا روزہ رکھتے ہیں کچھ اپنا اسپیشل ٹائپ کا. تو خیر اعلیٰ حضرت نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو ظاہر چہرے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اب آپ کی کیفیت جو ہے وہ بدل رہی ہے. تو آپ کے جو والد صاحب تھے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کو ایک الگ کمرے میں لے کر چلے گئے. وہاں فیرنیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھیں، اور آپ سے کہا کہ یہ کھا لو، یہ کھا لو. تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میرا روزہ ہے. تو آپ نے سمجھانے کے لیے، نہیں چھوٹے تھے چونکہ جو ابھی فرض تو ہوا نہیں تھا، ابھی لازم تو ہوا نہیں تھا، پہلے ہی سے ہی رکھ رہے تھے. تو آپ نے سمجھانے کے لیے کہ بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، ابھی آپ تو چھوٹے ہو، آپ ابھی کھا لو. کیونکہ ظاہر ہے طبیعت بگڑ رہی ہے، اور یعنی کہ بہت زیادہ روزہ محسوس ہو رہا ہے، چہرے سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی ہے. تو آپ نے بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہاں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. بھائی کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ کمرہ بند ہے، اتنے سارے مہمان وغیرہ آئے ہوئے، انہیں پتہ چلے گا انہوں نے کھا لیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ چلے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو چھوٹے سے تھے، بالاج اتاری، انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے جواب دیا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا کہ میں چھپ کے بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک پیغام مل گیا بچوں کے لیے ہے. ہمیں سارے کام کرتے وقت کیا چیز رکھنی چاہیے پیش نظر؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے، آپ تو ابھی چھوٹے تھے، روزہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، اگر کھا لیتے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. جی تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ اب ہم چلیں گے سیگمنٹ کی طرف. چلتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم نے حدیث پاک یاد کرنی ہوتی ہے، اور یہاں جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے. آج دیکھتے ہیں کون ذہین بچہ بنتا ہے یا انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے بنتا ہے. اور جو گھروں پر موجود ہیں وہ تصویریں بنا کر بھیجتے ہیں، ان کی پکچر آف دا ڈے ہوتی ہے. آئیے اسکرین پر آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. چلے بھائی حدیث پاک یاد کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ بھائی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے، آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے. ابھی پہلے ہم یاد کرائیں گے، اس کے بعد سنیں گے. بالاج بھائی ذہین بچہ بننا ہے تو جلدی سے یاد کر لیں، میں یاد کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، چلے بھائی کوشش کریں. لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ. چلیں جی بالاج بھائی. لا یرحم اللہ. سبحان اللہ. وہ چھوٹے سے ہیں، فرسٹ ٹائم آئے، پہلے بھی آئے ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے نا. چلے بھائی بڑا اچھے انداز سے ماشاءاللہ سنایا. چلے آپ بھی سنائیے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ پاک اس پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں. آج کے ذہین بچے غلام مصطفیٰ بھائی نہیں ہیں کیونکہ ان کو منع کیا تھا، انہوں نے پھر آگے بھی سنائی، ترجمہ بھی سنایا، تو ان کو ہم نے مقابلے سے آج باہر کر دیا. اب جو ہے وہ آپ پیچھے بیٹھے رہیں گے، یہ کیا یاد کریں گے. آپ سے ہم نے بولا تھا پورا سنا ہے، انہوں نے بولا تھا ترجمہ سنا ہے. چلے بھائی بغداد بھائی جتنا کہا اتنا. یرحم اللہ. ہاں آگے جو بڑھے گا پھر اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زیادہ آگے جائے، یا چانس دے دیں. ابھی ساتھ ساتھ چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، من لا یرحم الناس، من لا یرحم الناس، من لا یرحم الناس، من لا یرحم الناس. من لا یرحم الناس.
اچھا من لا بھی ہو سکتا ہے اور من لا بھی ہو سکتا ہے، تو ہم ملا کے پڑھتے ہیں نا، نون کو لام سے ملا دیتے ہیں، یا یوں کہ میم کو لام سے ملا دیتے ہیں، من لا یرحم الناس۔ چلیں بھائی اتنے کون سنائے گا؟ بلاج بھائی، من لا یرحم الناس۔ من لا يرحم الناس، چلے بھائی عفان بھائی یہ رہے، ہاں من لا یرحم الناس۔ الناس، جی بغداد بھائی، لا يرحم الناس، جی من لا يرحم الناس، چلے بھائی پورا یاد کرتے، لا یرحم اللہ لا يرحم الله من لا یرحم الناس، من لا يرحم الناس، لا یرحم اللہ لا يرحم الله من لا یرحم الناس۔ من لا يرحم الناس۔ جی کون سنائے گا؟ بلاج بھائی پورا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ کوشش تھوڑا میں ساتھ دیتا ہوں، لا يرحم الله من لا يرحم من الناس، یرحم الناس۔ يرحم الناس، دوبارہ سے ایک دفعہ، ایک موقع اور دوبارہ، یہی لا، لا يرحم الله ٹھیک ہے، من من لا یرحم الناس، لا يرحم من لا یرحم الناس۔ لا يرحم الناس، ہاں تھوڑا سا کچا ہو رہا ہے، ویسے تو اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ۔ جی چلیں بھائی بغداد بھائی پوری۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، زبردست، جی لا يرحم الله من لا يرحم الناس، چلے بھائی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جلدی ترجمہ سنا دیں تیزی سے۔ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، جی بلاج بھائی، اللہ اس پر رحم، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو ہم پر، جو لوگوں پر رحم، رحم نہیں کرتا، ہاں جی اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ چلے بھائی اب عربی اور ترجمہ کون سنا رہا ہے سب سے اچھا؟ وہ آج کا ذہین بچہ ہو جائے گا جو عربی بھی سنائے گا ترجمہ بھی۔ حسن بھائی نے آدھا ہاتھ اٹھایا، یوں کر کے نیچے رکھ لیا۔ سنا رہے ہیں کیا؟ جی چلے بھائی حسن بھائی کا مقابلہ ہوگا، حسن بھائی سنائیں۔ آج غلام مصطفیٰ بھائی اور حسن بھائی کا مقابلہ، اور بغداد بھائی کا۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سامنے اسکرین پہ دکھا رہے تھے، وہاں سے تو نہیں دیکھ لیا آپ نے؟ ابھی تو امتحان چل رہا ہے نا، ابھی تھوڑی دکھائیں گے اسکرین پہ، یہ تو یہاں سب دکھ جائے گا، پھر یہ تو دیکھ کے چیٹنگ ہو جائے گی۔ چلے بھائی بغداد بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ چلے بھائی آپ یہ بتائیں کہ کون، حسن بھائی آگے جائیں گے یا بغداد بھائی یا غلام مصطفیٰ بھائی؟ عفیف بھائی سے فیصلہ کراتے ہیں کس نے زیادہ اچھا سنایا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے آرام سے ٹھہر کے سنایا حسن ہے نا بھائی نے صحیح سنایا، آرام حسن بھائی نے، بغداد بھائی تھوڑے سے ہٹکے تھے، ان کا انداز اچھا تھا۔ غلام مصطفیٰ بھائی بہت کانفیڈنس میں تھے، یا تھوڑا سا زیادہ کانفیڈنس، تو بہت تیزی سے۔ اور اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ درود پاک پڑھنے میں آپ نے ذرا تیزی دکھائی۔ تو درود پاک جب ہم پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کا تیز تھا۔ تو اب عفیف بھائی فیصلہ کریں ان تینوں میں کون، کس کو بنانا چاہیے؟ حسن بھائی کو بنانا۔ حسین بھائی کو بنا دے بھائی۔ آج حسن بھائی ہمارے بن گئے ہیں جی ذہین بچے، ماشاء اللہ، ناطقہ بھی ہیں، ذہین بچے بھی ہیں، کیا بات ہے۔ چلیں بھائی تصویریں بھی دکھائیں گے ہم، چلیں تصویروں کی طرف چلتے ہیں۔ لیں یہ کیا ہے، اس میں تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ اب یہ کیا کریں عفیف بھائی؟ یہ تو جو کلر آپ نے لیا اسی کلر سے لکھ دیا کیا؟ یہ شیٹ ہے اور
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ. جی ہر نیک ہر نیکی ہر نیک کام صدقہ ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے. چلے بھائی ہمیں بتا دیا تو ہم سنا رہے ہیں. اب یہ تھوڑی سی شاید اس پہ لائٹ بھی پڑ رہی ہے اور کچھ کلر بھی ایسے ہی ہیں. جی کون ہے یہ؟ عروج عطاریہ ہیں، بنت افتخار، احمد. شاہ پور لاہور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی اگلی دفعہ تھوڑا سا چینج کیجیے گا کلرز وغیرہ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ آپ کی کوششیں مرحبا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھی آپ نے محنت کی اور اس کو گھر میں سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی ایک پیاری حدیث، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. اور یہ کون ہے بھائی؟ نور فاطمہ ہیں. کہاں سے؟ بصیر پور سے. ماشاء اللہ زبردست انداز. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ فرمان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ مت ہنسو. اور یہ کس میں لکھا ہے؟ نہیں یہ بنایا کیا ہے؟ سرکل بنایا، ڈیزائن سرکل بنایا، کوئی ڈیزائن بنایا. بنت شبیر عطاریہ نے بصیر پور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ جی ایک پیاری حدیث، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. نور فاطمہ بصیر پور سے. ماشاء اللہ. چلے بھائی پکچر آف دا ڈے کون سی ہے آج؟ جلدی سے فیصلہ ہو جائے پھر. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. نور فاطمہ باجی آج بھی جیت گئی ہیں بصیر پور سے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ یاد بھی کریں، لکھ کر بھی بھیجیں اور ان باتوں پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. جی چلیں بھائی اب حفیظ بھائی کالز بھی لے لیں پھر آپ. چلیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف. سفر سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے 7 سال کی عمر میں. جی نیکسٹ کال. میں ہوں احمدیہ نتاری تونسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 7 سال. میں آج من کا بتیارہ حضرت سناؤں گا. تو نے باطل کو مٹایا ہے، امام احمد دین کا ڈنکا بجایا ہے، ہم احمد رضا. چلے بھائی. اور اچھا نعرے کس کو یاد ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے نعرے یاد ہیں؟ سنیوں کا پیشوا یاد ہے؟ بغداد بھائی کو مائک کھول دیں دیکھ لیں، کھلا ہوا ہے، سیٹ ہے، توڑا تو نہیں. چلیں بھائی کون سے نعرے آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ سوچ رہے. چلے لگا کے دکھائیں. چلیں جاری رہے گا. سنیوں کا پیشوا وہ والے لگانے. کا پیشوا میرا رضا میرا رضا. آگے جی آپ کے ہیں ذہن میں؟ چلیں آپ لگائیں، 2-4 ہیں تو. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا. سبحان اللہ. بھائی اور بھی نعرے یاد کرنے. ٹھیک ہے بھائی بغداد بھائی کل یاد کر کے آئیے گا. چلے بھائی نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین ماشاء اللہ زین العابدین نئی حدیث شریف سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الخبز. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی کی عزت کرو. فیضان رضا جاری رہے گا. فیضان رضا جاری رہے گا. ماشاء اللہ. اور بھائی یہ نعرے بھی لگانے اور کوئی منقبت وغیرہ ہے ذہن میں؟ ابھی ہے. چلے کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد 1-2 ہی اشعار سنانے. ٹائم زیادہ ہے 2 میں کہتا ہوں 5-6 پہ چلے آتے پھر بس اگر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو 2 ہی سنانے. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی کال. میرا نام محمد مہروز ہے. میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے 7 سال. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ہم منقبت کی طرف چلتے ہیں. ہم نے بھائی چلیں بھائی 2 شعر منقبت کے. میرے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا
عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت ماہی بدعت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت خاصا خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا طیبہ سے رکھتا ہے نسبت کنبہ اعلیٰ حضرت کا حق سمجھایا حق فرمایا میرے پیارے آقا نے حق فرمایا حق سمجھایا میرے اعلیٰ حضرت نے نور ہدایت کا نظام رستہ اعلیٰ حضرت کا نور ہدایت کا نظام رستہ اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت کی علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا ماشاء اللہ. اور اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جن میں سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے زبردست جو کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. اور آج ہم سنیں گے اس سے پہلے یہ کل کیا سنا تھا جی کل کا یاد نہیں ہے. آگے سنتے جائیں پیچھا بھولتے جائیں ایسے چل رہا ہے. آگے سنتے جائیں پیچھے کی بھولتے جائیں. تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. آگے سنتے جائیں تو پیچھے کا ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی چلیں. آج جو ہم نے یہ سننا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے تھے. کیا تھے؟ بہت زیادہ اطاعت. سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے اطاعت؟ نہیں بھائی اطاعت نہیں پتا. جی بالاج بھائی بتائیں گے. اطاعت و فرمانبرداری یہ کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے تھوڑا بھائی. آئیڈیا تو ہو جاتا ہے اطاعت کرنا, فرمانبرداری, بات ماننا. اب سمجھ میں آئی کیا مطلب بات ماننا. بالاج کس کا نام ہے؟ ان کا ہی نام ہے نا. کیا ہوتا ہے فرمانبرداری اور یا اطاعت کرنا؟ بات ماننا. یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ بات مانتے تھے. ان کے جو آرڈرز ہیں, ان کے جو احکامات ہیں, اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے حکم پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر سختی سے عمل کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ سختی سے عمل کرتے تھے. یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کے حکم کے معاملے میں میرا سب سے سخت امتی عمر ہے. سب سے سخت امتی عمر ہے. لیکن کس بارے میں؟ اللہ پاک کے حکم کے بارے میں, کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے, جو آرڈر دیا ہے, اس کو فالو کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ سخت ہیں. یعنی اس کو بالکل صحیح طریقے سے آرڈر پر عمل کرتے ہیں. بس کبھی کر لیا, تھوڑا سا نہیں کرا تو ایسا نہیں ہے. پراپر اچھے انداز سے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے, فالو کرنا ہے. اور یہ خود ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. کیا بات ہے کہ سب سے سخت امتی حضرت عمر ہیں اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں. اچھا اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا کہ دنیا کی چیزیں بھائی تھوڑے پیسے ذرا سیٹ کرنا ہے خود کو, خوب جو اچھی تھوڑی گاڑی ہونی چاہیے, ذرا بڑا سارا گھر ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کے پیچھے لوگ ایسے لگ جاتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. اب چاہے وہ پیسے رشوت سے آ رہے ہیں, چاہے وہ پیسے دھوکہ دے کر آ رہے ہیں, چاہے وہ ملاوٹ کر آ رہے ہیں, بس پیسے آنے چاہیے. کیوں؟ پیسے ہوں گے تو پھر مزے کی چیزیں لیں گے, ہے نا بھائی.
اب مزے مزے کی چیزیں تو سب کو مزے کی لگتی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا دھوکہ دینا چاہیے، رشوت لینی چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے؟ لیکن جس کی نظر صرف پیسوں پر اور مزے پر ہو دنیا کے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے نا، کہ بس دنیا میں مزے آئیں، چاہے اس کے لیے میں آخرت برباد کر لوں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی اس انداز سے کوئی دنیا کی اہمیت نہیں تھی کہ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے کوئی وہ آخرت کا نقصان کر لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ کہاں کی فکر کرتے تھے؟ ہاں، آخرت کی فکر۔ آخرت مطلب جو مرنے کے بعد معاملات ہونے والے ہیں، جو جیسی آنکھیں بند ہوئی اور پھر آخرت کے معاملات شروع ہو گئے، قبر، اور پھر ایک دن آئے گا حشر کا دن جب اٹھایا جانا ہے، تو وہاں کی جو ہے آپ کو فکر رہا کرتی تھی، جیسا کہ ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے، سب کو ہونی چاہیے نا، فکر ہونی چاہیے۔ ہاں، کیسے ہونی چاہیے؟ کیسے ہوگی فکر؟ جی نہیں، بغداد بھائی سے نہیں، غلام مصطفیٰ بھائی سے۔ یاد کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب اپنی طرف سے جواب دینے کی باری ہے تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے نا۔ چلے بھائی، اٹھ گیا ہے ہاتھ۔ جی، نمازیں اور پڑھنی چاہیے۔ ہاں، فکر آخرت مطلب یہ بیٹھے ہوئے بھائی مجھے فکر آخرت ہے، مجھے فکر آخرت، یہ فکر کر رہے ہیں۔ جی عفان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ کیا دعا کریں؟ آخرت اچھی ہو۔ فلاج بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا کچھ فکر آخرت بتانے کے لیے۔ جی کیسے ہوگی فکر آخرت؟ ایسے ہوگی بس سوچتے رہے فکر ہے فکر ہے فکر ہے، مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یعنی کہ یہ فکر کرنا کہ آخرت میں کہیں میں پھنس نہ جاؤں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں۔ جی بغداد بھائی بھی اب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ نا دنیا میں ہی گم ہو جاتے ہیں، آخرت کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے۔ ہم فکر آخرت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات زبردست۔ اچھا، اسی طرح صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ہم سے پہلے ایمان لائے، ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے پہلے ایمان نہیں لائے، ہمارے بعد ایمان لائے، اور نہ ہم سے پہلے ہجرت کی، ہم سے پہلے ہجرت بھی آپ نے نہیں کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے بڑھ کر دنیا کو چھوڑنے والے اور آخرت کی فکر رکھنے والے تھے۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ بڑھ گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ اور پہلے کون سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امت میں جو افضلیت کی ترتیب ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے افضل کون ہے امتیوں میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کتنی فضیلت حاصل ہو گئی نا آپ کو۔ اور یہ صحابی رسول کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایمان بھی ہم سے پہلے نہیں لائے، ہجرت بھی ہم سے پہلے نہیں کی، لیکن کیا ہے آپ کو سب سے زیادہ کیا تھی؟ آخرت کی فکر تھی، اور جو ہے وہ دنیا کو چھوڑنے والے تھے، دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے۔ ہم نے سنا تھا نا آپ سفر میں کیا کرتے تھے، کیسے آرام کرتے تھے؟ درخت نیچے چادر، ہاں، درخت پہ کیا ڈال لیا؟ کپڑا وغیرہ ڈال لیا، تھوڑا سا سایہ بڑھ گیا اور اس کے نیچے آرام کر لیا، زیادہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ تو آپ بہت زیادہ دنیا کو چھوڑنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم خود تو اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور دوسرے صحابہ اکرام کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ اللہ پاک سے ڈرو۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا، ارشاد فرمایا اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تو اللہ پاک سے ڈرتے رہو مطلب کیا؟ یعنی اللہ پاک سے جو بندہ ڈرنے والا ہوگا، اس کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا، تو وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ پاک کی نافرمانی کروں اور مجھے کہاں ڈال دیا جائے؟ جہنم میں۔ تو جہنم میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ جی عفیف بھائی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا وقت اختتام ہوا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین